بسم اللہ الرحمن الرحیم وسنن الحج منها الاغتسال الی آخرہ۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا حج کے واجبات کو، جو آپ کے صاحب کتاب کے اعتبار سے تقریباً 22 ہے اور صحیح قول کے مطابق وہ 6 ہیں۔ آج کے سبق میں اور آئندہ کل کے سبق میں آپ پڑھیں گے حج کے مسنونات کو، حج کی سنتوں کو۔ حج کی سنتیں کتنی ہیں؟ آپ کے صاحب کتاب میں تقریباً 60-65 کے آس پاس شمار کرایا ہے۔ ایک طرف سے پڑھتے جانا ہے، ترجمہ دیکھتے جانا ہے، سمجھتے جانا ہے۔ اور یہ جو 65 یا 60 کے آس پاس مسنونات ہیں، یہ براہ راست حج ہی کے نہیں ہیں، بلکہ کچھ احرام کے مسنونات ہے، کچھ وقوف کے مسنونات ہے، کچھ طواف کے مسنونات، سب کو ملا کر کے، چونکہ ایام حج میں یہ سارے افعال کیے جاتے ہیں اور ان کا کرنا مسنون ہے، اس لیے ان کو ایک ساتھ شمار کر دیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ مسنون کا اطلاق کبھی کبھی مستحبات کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو آگے جو کچھ بیان کیا جائے گا مسنونات کے ضمن میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے سب مسنون ہی ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ مستحبات بھی ہے، کچھ مسنونات بھی ہے۔ دونوں پر ایک دوسرے کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی مستحب بولا جاتا ہے، سنت مراد لیا جاتا ہے، سنت بولا جاتا ہے، مستحب مراد لیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اس کے بعد آپ سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی حج کرنے کا ارادہ کرے اور وہ احرام باندھنے لگے تو احرام باندھنے سے پہلے وہ غسل کر لے، اور اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو وہ وضو کر لے۔ غسل کرنا یا وضو کرنا یہ مسنون ہے حاجیوں کے لیے، لیکن یہ احرام کے مسنونات میں سے ہے، اس کو ایک طرف سے شمار کرائیں گے۔ تو وضو کرنا یا غسل کرنا یہ بھی ایک سنت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور عورت چاہے حالت حیض یا نفاس میں کیوں نہ ہو، ان کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی غسل نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں وضو کر لینا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک تو سنت یہ ہے، دیکھیے وسنن الحج، اور حج کی سنتیں، حج کے مسنونات، یہاں پر خبر اس کی محذوف ہے، کثیرتن، بے شمار ہیں، منہا، انہی میں سے ایک ہے الاغتسال، غسل کرنا، ولو لحائض ونفسا، اگرچہ وہ حائضہ ہو، عورت ہو، یا حالت نفاس میں عورت ہو۔ غسل کرنے سے ان کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پاک صاف ہو جائے گی، نظافت کے لیے غسل کر لے۔ حالانکہ احرام باندھ رہی ہے تو ویسے وہ احرام باندھ سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ غسل کر لے۔ اول وضوء، یا وضو کرنا، اذا اراد الاحرام، جب وہ احرام باندھنے کا ارادہ کرے۔ یعنی جب بھی کوئی آدمی احرام باندھنے کا ارادہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کے لیے مستحب، سنت یہی ہے کہ وہ غسل کر لے۔ غسل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے، اس کے بعد احرام باندھے۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2، وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ جَدِيدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، یعنی اگر مرد ہے تو 2 سفید نیا کپڑا وہ پہنے گا احرام باندھنے کے وقت، ایک بطور تہبند کے اور ایک بطور چادر کے۔ تہبند جیسے لنگی وغیرہ پہنتے ہیں اسی طریقے سے اس کو لپیٹ لیا جائے گا۔ نمبر 2، تہبند کا پہننا اور چادر کا اوڑھنا، جبکہ وہ دونوں کے دونوں نئے ہو اور سفید ہو۔ اگر نیا نہیں ہے، دھلا ہوا ہے، پرانا ہی ہے دھلا ہوا، وہ بھی پہن سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ نیا ہو اور سفید ہو۔ نمبر 3، والتطیب، اور خوشبو لگانا، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون، سنت ہے۔ خوشبو آدمی لگائے گا جسم میں، کپڑے میں نہیں۔ کپڑے میں لگانا صحیح نہیں ہے، وہ بھی خوشبو چاہے جسم والے خوشبو ہو یا بغیر جسم والے خوشبو ہو۔ یعنی بہت سارے خوشبو وہ ہے جس کے اندر اس کا جسم ہوتا ہے، جیسے کہ کستوری، آپ دیکھے ہوں گے، دیکھیں کہ نہیں؟ کستوری ہی نہ بولتے ہیں، باضابطہ ناخن سے لے کر کے اس کو لگایا جاتا ہے، وہ زو جیر میں ہوتا ہے، تو وہ لگا لے، یا ویسے جیسے عام طور پر سیال قسم کی خوشبو ملتی وہ استعمال، بدن پر لگا لے، کپڑے پر نہ لگا لے۔ کپڑے پر لگانا جو جرم والے کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ احرام کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو بدن پر لگانا یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ والتطیب، اور خوشبو لگانا، ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بہتر نہیں ہے خوشبو لگانا۔ نمبر 4، وصلاۃ رکعتین، اور 2 رکعت نماز کا ادا کرنا، یعنی احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے، غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر لے،
اس کے بعد پھر وہ 2 چادر پہن لے، 2 چادر پہننے کے بعد وہ کیا کرے؟ نماز ادا کرے 2 رکعت۔ یہ نفل نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور اگر عورت حالت حیض یا نفاس میں تب تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، بلکہ ویسے ہی وہ احرام باندھ لے گی، نیت کے ساتھ وہ تلبیہ کہہ لے گی، وہ احرام میں داخل ہو جائے گی۔ البتہ یہ نفل نماز اس وقت نہیں پڑھی جائے گی جبکہ مکروہ اوقات میں وہ احرام باندھ رہا ہو۔ مثلا آپ پڑھ چکے ہیں اوقات نماز کے بیان میں کہ سورج کے نکلنے کے وقت، سورج کے بیچ آسمان میں ہونے کے وقت، یا سورج کے ڈوبنے کے وقت نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس وقت اگر کوئی آدمی احرام باندھ رہا ہے تو نفل نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے، یا عصر کی فرض نماز پڑھ چکا ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے، اب اس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو نفل نماز اس وقت نہیں پڑھے گا۔ نمبر 4 وصلاۃ رکعتین، 2 رکعت نماز کا ادا کرنا۔ نمبر 5 والاکثار من التلبیۃ بعد الاحرام، احرام باندھ لینے کے بعد، احرام کے باندھ لینے کے بعد زیادہ تلبیہ کہنا۔ تلبیہ کے کلمات کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے کلمات، اس کلمات کو بار بار کثرت کے ساتھ کہنا، یہ کیا ہے؟ مسنون۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ یہ 3-4 جملہ ہے۔ ایک جملے میں بولا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، دوسرے جملے میں بولا جاتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، تیسرے جملے میں کہا جاتا ہے ان الحمد والنعمت والملک، اور چوتھے جملے میں کہا جاتا ہے لا شریک لک۔ یہ ہے تلبیہ کے کلمات۔ یہ کہنا کیا ہے؟ مثلا کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جب موقع ملے، جب اس کی حالت بدلے، جب جگہ بدلے، اس وقت کہنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ نمبر 5 والاکثار من التلبیۃ بعد الاحرام، احرام کے بعد کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا۔ لیکن جس وقت احرام باندھ رہا ہے اس وقت ایک مرتبہ تلبیہ کہنا ضروری ہے، تلبیہ کے ساتھ نیت کرتے ہوئے وہ احرام باندھے گا، اس کے بعد اب کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ مسنون ہے یا مستحب۔ اچھا کس طرح پڑھے گا؟ کہتے ہیں اگر مرد ہے تو کچھ بلند آواز پڑھ، لیکن اتنا بلند آواز سے نہ پڑھے کہ وہ چند مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ تھک جائے، یا کچھ دیر پڑھنے کے بعد وہ تھک جائے۔ معتدل آواز، معتدل انداز میں وہ پڑھے کہ دیر تک وہ پڑھتا ہے۔ اور اگر عورت ہے وہ تو بالکل آہستہ آواز میں پڑھے، یعنی اتنی آواز میں وہ پڑھے کہ اس کے کان تک آواز پہنچ جائے، بس اس سے زیادہ بلند آواز میں پڑھنا اس کے لیے مسنون نہیں۔ رافعا بہا صوتہ، تلبیہ میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے، یہ بھی مردوں کے لیے۔ کب پڑھے گا تلبیہ؟ کہتے ہیں متا صلی، جب بھی وہ نماز ادا کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ کرے۔ او اعلی شرفن، یا جب بھی وہ کسی بلند جگہ پر چڑھے، اوپر چڑھ رہا، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے چڑھے۔ او ہبت وادین، یا وہ کسی وادی میں یا نشیب جگہ میں اترے، اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، منزل سے نیچے اتر رہا ہے تو پڑھے، پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے تو پڑھے، کسی وادی میں اتر رہا ہے تو تلبیہ پڑھے۔ او لقی رکبن، یا کسی قافلے سے ملے، ملاقات کرے، جا رہا ہے ادھر سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، حالانکہ ہموار ضمیر ہے، نہ نشیب ہے نہ فراز ہے، کچھ بھی نہیں، برابر ہے، سامنے سے قافلہ آ رہا ہے، بس پڑھنا شروع کر دیں، یعنی کہ دکھلانے کے لیے، اللہ کی بڑائی کو بتلانے کے لیے، اس وقت بھی پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ وبالاسحار، اسحار یا سحرن کی جمع ہے، اس کے معنی صبح کا وقت، اور صبح کے وقت یعنی فجر کے وقت بھی تلبیہ پڑھنا کثرت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ نمبر 7 وتکریرها کلما اخذ فیها، اور جب بھی تلبیہ پڑھنا شروع کرے تو اس میں تکرار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون، یعنی جب بھی وہ پڑھنا شروع کرے گا نماز پڑھنے کے بعد تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے۔ بلند جگہ پر چڑھ رہا ہے، پڑھنا شروع کیا تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے۔ کسی وادی میں یا نشیب جگہ میں اتر رہا ہے، سیڑھی سے اتر رہا ہے، تو جب پڑھنا شروع کرے تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ تکرار کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ وتکریرها، اور تلبیہ کا بار بار کہنا، کلما اخذ فیہا، جب بھی وہ اس کو لے، یعنی جب بھی اس کو کہنا شروع کرے۔ نمبر 8 والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنا، یعنی احرام باندھ لینے کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون۔ نمبر 9 وسؤال الجنتی، جنت کی درخواست کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الجنہ،
اگر عربی میں کہہ سکتا تو یہ جملہ بولے، یا اپنی زبان میں وہ کہے کہ اللہ مجھے جنت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی، کہ اللہ جنت میں میرے لیے داخلہ آسان بنا دی، اس طرح جو بھی جملہ وہ بول سکتا ہو، جنت کو مانگے اللہ تعالیٰ سے، یہ مانگنا مستقل سنت۔ نمبر 10 وصحبت الابراری، نیک لوگوں کی صحبت کی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے کل قیامت، والحقنی بالصالحین، جس کو قرآن مجید میں کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دعا کو نقل کرتے ہوئے کہ اللہ قیامت میں جب آپ ہم کو جمع کیجیے گا، اٹھائیے گا، تو نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو اٹھائیے گا، ان کے ساتھ جنت میں داخل کیجیے گا، تو اس کے لیے دعا مانگے۔ یا پھر یہ کہ اللہ میں انی اسألک صحبت الابرار فی جنت النعیم، کہ اللہ ہم جنت النعیم میں آپ سے نیک لوگوں کی معیت کا درخواست کرتے ہیں، اے اللہ جنت النعیم میں جنت الفردوس میں ہم آپ سے نیک لوگوں کی معیت کا سوال کرتے ہیں، یہ دعا مانگیں۔ نمبر 11 والاستعاذۃ من النار، اور جہنم سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من النار، یہ دعا مانگیں۔ نمبر 12 والغسل لدخول مکہ، مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ ایک تو غسل اوپر بیان کیا گیا کہ جب وہ احرام باندھنے کا ارادہ کرے اس وقت کرے، یہ بھی مسنون ہے، اور جب وہ احرام باندھ کر کے روانہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ احرام باندھنے کے لیے ایک دائرہ ہے، خانہ کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد میں جو مکانیں بنی ہوئی ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام اسی کو کہا جاتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کا نام مسجد حرام نہیں ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو بھی جگہ خالی ہے جس میں لوگ طواف کرتے وہ تو مطاف ہو گیا، اور اس پوری جگہ کو کہا جاتا ہے مسجد حرام۔ مسجد حرام کے بعد ایک دائرہ ہے دور تک پھیلا ہوا، اس کو کہا جاتا ہے حرم، پھر اس کے بعد دائرہ ہے جس کو کہا جاتا ہے حل، پھر اس کے بعد وہ جزیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی احرام باندھا جائے گا وہ حل میں آ کر کے، یعنی حرم کے دائرے سے باہر نکل کر کے احرام باندھا جائے گا، وہاں سے جو احرام باندھے گا پھر جا کر کے وہ داخل ہوگا۔ ایک آدمی اب وہاں سے احرام باندھ کر کے چلا مکۃ المکرمہ میں داخل ہو، کہیں زیادہ دور فاصلے میں ہے، کہیں کم فاصلے پہ دور میں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، سواریوں کا انتظام نہیں تھا، تو وقت لگ جاتا تھا، کبھی 1 گھنٹہ لگ گیا، کبھی 2 گھنٹہ لگ گیا، کبھی 1 دن لگ گیا، کبھی 2 دن لگ گیا، جو جس جانب سے آتے تھے اس کی مسافت کے اعتبار سے ان کو وقت لگتا تھا۔ تو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے میں اس کو وقت لگ جاتا تھا، کپڑا خراب ہو جاتا تھا، پسینہ آ جاتا چلنے کی وجہ سے۔ تو اب ادب یہ ہے خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ کا ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی وہ داخل ہو تو غسل کر کے داخل۔ اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ لوگ گاڑی پر بیٹھتے ہیں، اسی گاڑی میں اور تو پہنچ جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو کہ خانہ کعبہ میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ غسل کر سکے تو کر لے، یا جہاں اس کو ٹھہرایا گیا ہے انتظام کے طور پر، ہر جگہ کا حاجیوں کے لیے انتظام رہتا ہے کہ فلاں حاجی فلاں جگہ ٹھہریں گے، وہاں سے جب وہ چلے مکۃ المکرمہ کے لیے تو یہاں سے غسل کر کے نکل جائے، اس مستحب پر سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہو جائے اور داخل ہونے کے بعد اب خانہ کعبہ میں وہ جانا چاہے تو اس وقت اب کدھر سے وہ جائے؟ کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی جانب 2 پہاڑ ہیں، یہ ہے مشرق اور یہ ہے مغرب اور یہ ہے مشرق، اس جانب بھی دور تک پہاڑ ہے، اس جانب بھی دور تک پہاڑ ہے، تو اس طرف سے اترے جس طرف قبرستان جیحون ہے، جس کو آپ نے رحمت عالم کے اندر پڑھا ہے، اس کے اندر بہت سارے صحابہ مدفون ہیں، اس جانب سے چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اوپر سے اترتے ہوئے وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل، اور اس جانب جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب المعلی۔ کیا نام ہے؟ باب المعلات۔ تو باب المعلی یا باب المعلات کی طرف سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا یہ بھی کیا ہے؟ مسنون، ورنہ آدمی کدھر سے بھی جا سکتا ہے۔ اب تو بہت سارا راستہ ہے، اگر کسی کے پاس اپنی سواری ہے وہ اس طرف سے آئے تو زیادہ بہتر، ورنہ یہ ہے کہ بس والا جس طرف سے لے جائے گا آپ کو تو جانا پڑے گا۔ تو اگر ممکن ہو تو اس جانب سے داخل ہونا یہ بھی کیا ہے؟ باب معلی کی طرف سے داخل ہونا، یعنی جدھر قبرستان جیحون ہے اس طرف سے داخل ہونا یہ بھی مسنون ہے۔ نمبر 13 والغسل لدخول مکہ، مکۃ المکرمہ میں زادہ اللہ شرف و عظمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ نمبر 13 ودخولها من باب المعلی، باب معلی سے داخل ہونا، مکہ میں داخل ہونا لیکن باب معلی سے داخل ہونا یہ بھی مسنون ہے۔ نہارن، نمبر 14 دن میں، پتہ ہے اصلاح کہ دن میں داخل ہونا مسنون ہے، رات میں اگر کوئی جاتا ہے تو یہ مسنون پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اب سواری والے کیا کرتے ہیں؟ گاڑی والے اپنی سہولت کے اعتبار سے پہنچا دیتے، تعداد حجاج کی زیادہ رہتی ہے تو اپنی سہولت کے اعتبار سے کبھی رات ہی میں منتقل کر دیتے ہیں، کبھی دن میں لے جاتے ہیں۔
تو اگر ممکن ہو کہ دن میں جائے تو دن میں داخل ہونا چاہیے. تو نمبر 13 دن میں داخل ہونا. نمبر 14 دن میں داخل ہونا. نمبر 15 والتکبیر اللہ اکبر کہنا. تکبیر جب بھی بولا جائے تو اس سے مراد لیا جاتا ہے اللہ اکبر. تحلیل جب بھی بولا جائے اس سے مراد لیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے تلبیہ جب بھی بولا جائے اس سے مراد لیا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک والی کلمات. تو یہ سب اصطلاحات ہیں. تو نمبر 15 والتکبیر اور اللہ اکبر کہنا، یعنی ان مقامات پہ کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہنا یہ بھی مسنون. والتحلیل اور لا الہ الا اللہ کہنا کب؟ تلقاء بیت الشریف، خانہ کعبہ کے سامنے، یعنی خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے اللہ کی برائی بیان کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مسنون. نمبر 17 والدعاء بما احب عند رؤیتہ، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے وقت جو بھی دعا ان کو اچھی لگے اس کو مانگنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون. یعنی خانہ کعبہ کے دیکھنے کے وقت آدمی جو بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. وہ دعا کی قبولیت کے وقت ہے. آخر باب میں بیان کیا جائے گا کہ فلاں مقامات وہ ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں دعا مانگنی چاہیے. اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جیسے ہی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے اس وقت جو بھی دعا مانگ لی جاتی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے جو ان کی کیا کہتے ہیں پسندیدہ دعا ہو، ان کو لگے کہ یہ دنیا سے متعلق ہے یا آخرت سے متعلق ہے، یہ دعا ہم کو مانگنی چاہیے تو فوراً اسی وقت مانگ لینا چاہیے. نمبر 17 والدعاء بما احب، اور اپنے پسندیدہ دعا مانگنا عند رؤیتہ، بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے وقت. وہو مستجاب، اور یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے. نمبر 18 وطواف القدوم، اور طواف قدوم کرنا. طواف کی 7 قسمیں ہیں. ایک ہے طواف افاضہ، یہ جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. دوسرا ہے طواف وداع، ان دونوں کو آپ پڑھ چکے، ایک فرائض کے بیان میں اور ایک واجبات کے بیان میں. تیسرا ہے طواف قدوم، یہ مسنون ہے. طواف افاضہ فرض ہے. طواف وداع یہ قارن اور متمتع شخص کے لیے یا آفاقی کے لیے یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور طواف قدوم آفاقی آدمی کے لیے جو قارن ہو یا مفرد ہو، ان دونوں کے لیے طواف کرنا یہ مسنون ہے. لیکن جو آفاقی نہیں، مکہ کا رہنے والا ہے یا اطراف مکہ کا رہنے والا یا حج متمتع کرنے والا، اس کے لیے طواف کرنا مسنون نہیں ہے. تو آفاقی شخص کے لیے طواف کرنا یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. جبکہ وہ کیا ہو؟ قارن ہو یا مفرد ہو، تنہا صرف حج کرنے والا. تو تیسری قسم ہے طواف قدوم. چوتھی قسم ہے طواف نظر، ایک آدمی نظر مانا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا میں طواف کروں گا. ایک ہے طواف نفل. طواف نفل کسے کہا جاتا ہے؟ کہ یہ فرائض اور مستحبات اور سنت کو چھوڑنے کے بعد جو اور طواف وہ جب بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی 50 مرتبہ طواف کر لے گا ان کے لیے فلاں فلاں اجر ہے. تو یہ 50 طواف سے مراد یہی نفل سے طواف مراد ہے. تو ایک ہے نفل طواف، ایک ہے نظر کا طواف، ایک ہے طواف قدوم، ایک ہے طواف وداع، اور ایک ہے طواف افاضہ جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے. ایک ہے طواف عمرہ، جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک طواف کرتے. اور ایک ہے طواف تحیہ، یہاں جاتے وقت وہ جو طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کو اس کو طواف تحیہ کہا جاتا ہے. تو یہ سب وہ طواف ہے. تقریباً 7 قسمیں ہوں گی. کیا کیا؟ طواف افاضہ، نمبر 2 طواف وداع، نمبر 3 طواف قدوم، نمبر 4 طواف عمرہ، نمبر 5 طواف نظر، نمبر 6 طواف تحیہ، اور نمبر 7 طواف نفل. یہ کل 7 قسمیں طواف کی. یہاں تیسری قسم کو بیان کیا. وہ طواف القدوم، نمبر 18 طواف قدوم کرنا. نیچے لکھا للآفاقی، آفاقی شخص کے لیے، یعنی جو باہر سے جاتے ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان والے سے، ان کے لیے یہ مسنون ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ حج قران کرنے والا ہو، حج تمتع کرنے والا نہ، یا وہ حج مفرد کرنے والا ہو. ولو فی غیر اشہر الحج، اگرچہ وہ حج کے مہینے کے علاوہ میں ہو. اگرچہ وہ حج کے مہینے کے علاوہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو طواف قدوم کرنا اس کے لیے کیا مسنون رہے گا. نمبر 19 والاستباء فیہ، اور اس میں طواف کرنے میں استوا کرنا. استوا کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ وہی چادر کو اس طرح لپیٹنا کہ بایاں منڈا اس کا کھلا رہ جائے. لاؤ چادر، رومال لاؤ، دکھلاتے تم لوگوں کیسے کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں ایک والا حصہ اس طرح رکھ لیں گے بائیں منڈے پہ، اور دائیں منڈا کھلا ہوا چھوڑ کر کے ایسے لپیٹ لیں. یہ
اس حالت میں طواف کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مستقل مسنون، یعنی بائیں منڈے پر ایک پلہ رکھ کر کے دائیں ہاتھ کے بغل سے نکال کر کے پھر بائیں منڈے پر اس طرح ڈالنا، کندھے پہ ڈالنا، یہ ہو گیا، اس کو بولتے ہیں اضطباع۔ یہ کرنا حالت طواف میں کیا ہے؟ مسنون۔ اس کے بعد پھر بتلایا جا رہا ہے نمبر 20 میں کہ رمل کرنا۔ رمل کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ ایسے چلنا، سینہ نکال کر کے، جیسے پہلوان چلتا ہے، یعنی ایسے تو اوڑھ لیں گے اور سینہ نکال کر کے ایسے آہستہ آہستہ چلیں گے تیز رفتار کے ساتھ۔ عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے۔ یہ اضطباع کرنا یا رمل کرنا یا آگے ایک ہرولہ آ رہا ہے، یہ سب مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں۔ تو نمبر 19 والاضطباع فیہ، اور طواف کرنے میں اضطباع کرنا۔ اضطباع کرنے کا مفہوم سمجھ گئے؟ نمبر 20 والرمل ان سعی بعدہ فی اشہر الحج، اگر طواف کے بعد سعی کرنی ہے تو اس طواف کے اندر رمل کرنا۔ رمل کہا جاتا ہے کہ 3 چکر میں اسی طریقے سے سینے کو باہر نکال کر کے منڈے کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے پہلوان کے طرح چلنا، تیز رفتاری کے ساتھ چھوٹا چھوٹا قدم اٹھاتے ہوئے 3 چکر میں اس طرح رمل کریں گے۔ اگر اس کے بعد اس طواف کے بعد سعی کرنی ہے، طواف کے بعد صحیح کی جاتی ہے، جیسے کہ مثال کے طواف قدوم ہے، اس کے بعد صحیح کرنی پڑتی ہے، یا طواف عمرہ اس کے بعد صحیح کی جاتی ہے۔ لیکن جو طواف افاضہ ہے یا طواف زیارت، اس کے بعد صحیح نہیں ہے، تو اب اس میں رمل نہیں کریں گے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی کرنا ہو، اس طواف کے پہلے 3 چکر کے اندر رمل کیا جائے گا، یعنی اسی طرح مونڈا کو ہلاتے ہوئے سینہ کو نکال کر کے اور بالکل مٹک مٹک کے چلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی کو کہا جائے۔ نمبر 20 والرمل ان سعی بعدہ فی اشہر الحج، اشہر حج میں رمل کرنا اگر اس طواف کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو، لیکن یہ صرف 3 چکروں میں کیا جائے گا، باقی چکروں میں آگے بیان کیا جا رہا ہے والمشی علی ہیئتہ فی باقی السعی، والحرولۃ فیما بین المیلین الاخضرین۔ نمبر 21 میلین اور اخضرین کے درمیان تیز چلنا۔ اس کے بعد صحیح کرنے کے لیے جائے گا طواف کرنے کے بعد، تو بیچ میں صفا مروہ پہاڑی کے بیچ میں 2 جگہ ہے جس کو میلین کیا کہتے ہیں، ایک جگہ ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، وہاں ہری پٹی لگا دی گئی ہے، اس جگہ تھوڑا تیز چلنا، تیز رفتاری کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ نمبر 21 میلین اخضرین کے درمیان تیز چلنا، یہ تینوں کے تینوں اضطباع کرنا، رمل کرنا یا ہرولہ کرنا، تیز چلنا کہتے ہیں للرجال، یہ سب کے سب کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے، لا للنساء، عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، عورت اپنی حالت پر چلے گی۔ نمبر 22 والمشی علی ہیئتہ فی باقی السعی، اور باقی سعی میں اپنی حالت پر چلنا۔ میلین اخضرین کے بعد جیسے وہ آگے بڑھے گا پھر وہ اپنی حالت پر چلے گا، جیسے عام ان کا معمول ہے چلنے کی، یا میلین اخضرین سے پہلے جیسے وہ چل رہا ہے صفا پہاڑی سے تو وہ اپنی حالت پر چلے گا، لیکن جیسے ہی ان دونوں حصے میں پہنچے گا، جیسے ہی میلین اخضرین میں پہنچے گا وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا۔ تو نمبر 22 اور باقی سعی میں اپنی حالت پر چلنا۔ نمبر 23 والاکثار من الطواف وهو افضل من صلاۃ النفل للآفاقی، اور کثرت سے طواف کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ وہاں نفل نماز کے مقابلے میں طواف کرنے میں زیادہ ثواب، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں جو آدمی 1 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نماز کے مقابلے میں زیادہ افضل کیا ہے؟ وہ طواف کریں۔ کس کے لیے؟ آفاقی شخص کے لیے۔ آفاقی شخص جو باہر سے گیا ہے، جس کو بار بار جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، ان کے لیے افضل یہ کہ کوئی بھی وہ حج کر رہا ہو، جیسے موقع ملے وہ طواف کرے، نفل نماز پڑھنے کے بجائے وہ طواف کو ترجیح دے۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو غیر آفاقی ہے، مکہ المکرمہ میں ہے یا اطراف مکہ میں رہنے والا، ان کے لیے بھی حج کے ایام میں بہتر یہی ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ طواف کرے نوافل کے مقابلے میں، اس سے زیادہ ثواب اس کے اندر ملے گا طواف۔ نمبر 23 والاکثار من الطواف، کثرت کے ساتھ طواف کرنا، کہتے ہیں وہ افضل من صلاۃ النفل، اور یہ طواف کرنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، للآفاقی، آفاقی شخص کے لیے۔ والخطبۃ بعد صلاۃ الظہر یوم سابع الحجۃ بمکہ،
وہی خطبۃ واحدۃ بلا جلوس یعلم المناسک فیہ۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حج کے ایام میں 3 خطبہ دیا جاتا ہے۔ ایک خطبہ دیا جاتا ہے مکۃ المکرمہ میں 7ویں تاریخ، دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے یوم عرفہ میدان عرفہ کے اندر، اور تیسرا خطبہ دیا جاتا ہے مینا میں۔ یہ 3 خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ صرف ایک ہے۔ میدان عرفہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ 2 خطبہ ہے۔ سب سے پہلے 7ویں تاریخ کو مکۃ المکرمہ میں ظہر کی نماز کے بعد جو امیر حاج ہوگا یا امام ہوگا وہ خطبہ دے گا کھڑے ہو کر کے بغیر بیٹھے ہوئے، اور اس خطبے میں مناسک یعنی حج کے احکامات لوگوں کو بتلائے گا۔ حج کے احکامات، قربانی کے احکامات، یہ سب لوگوں کو سکھلائے گا اس خطبے کا، ایک خطبہ دے گا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے نہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد اسی خطبہ میں یہ بتلائے گا کہ اب یہاں سے تم لوگ روانہ ہو جاؤ، کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے۔ 7ویں تاریخ کو وہ خطبہ دے گا، اور خطبہ دینے کے بعد اس میں بتلائے گا کہ کل سورج نکلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے۔ دیکھو نمبر 24 والخطبۃ بعد صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے بعد خطبہ دینا یوم سابع 7ویں تاریخ یعنی 7 ذی الحجہ بمکۃ مکۃ المکرمہ میں، وہی خطبۃ واحد ہے، اور یہ ایک ہی خطبہ ہے، بلا جلوس بغیر بیٹھے ہوئے، یعلم المناسک فیہا جس میں وہ لوگوں کو حج کے احکام بتلائے گا۔ نمبر 25 والخروج بعد طلوع الشمس یوم الترویۃ بمکۃ لمنی، اب اس کے بعد یہ خطبہ دے دے گا، اس میں بتلا دے گا کہ کل جیسے ہی سورج نکل جائے گا، سورج کے نکلنے کے بعد اب وہاں سے مینا کے لیے نکل جانا ہے۔ مینا ایک میدان کا نام ہے، وہاں پہ جانا پڑتا ہے، اور جا کر کے وہاں پر ٹھہرنا ہے۔ تو سورج نکلنے کے بعد جب نکلے گا تو کون سی تاریخ ہوگی؟ 8ویں تاریخ۔ اس 8ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے یوم ترویہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یوم ترویہ کا۔ اس دن کو یوم ترویہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ آپ کے حاشیے میں، بلکہ 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب یہ آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ تو اب جیسے یہ خواب انہوں نے دیکھا کس تاریخ کو؟ 7ویں تاریخ کو رات میں۔ جب وہ بیدار ہوئے 8ویں تاریخ کو تو سوچ میں پڑ گئے، سوچ میں یہ پڑ گئے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تروا کے معنی آتا ہے غور و فکر کرنا، تفکر کے معنی۔ تو اس دن میں چونکہ انہوں نے غور و فکر کیا تھا، اسی مناسبت سے اس کا نام پڑ گیا یوم ترویہ۔ پھر دوبارہ رات میں خواب دیکھا، خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہی وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جب انہوں نے صبح کی اور وہ بیدار ہوئے تو کون سا دن آ جائے گا؟ 9ویں تاریخ۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پہچان لیا کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا نام پڑ گیا یوم عرفہ۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ خواب دیکھا رات میں، جب وہ سوئے 9ویں تاریخ کو رات میں، جو 10ویں کی رات تھی، تو خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے۔ تو اب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ذبح کرنے کا۔ اب وہ ذبح کرنے کے لیے نکلے 10ویں تاریخ۔ تو چونکہ ذبح کا واقعہ 10ویں تاریخ کو پیش آیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا یوم نحر۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بیان کیا جو بہت آسان ہے۔ تو بہرحال 7ویں تاریخ کو حج کے دوران امام یہ بھی بتلائے گا، خطیب یہ بھی بتلائے گا کہ 8ویں تاریخ کو یعنی یوم ترویہ کے دن سورج کے نکلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جانا ہے مینا کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب مینا جا کر کے وہیں جا کر کے رہنا ہے، اور مینا میں جا کر کے 5 نماز ادا کرنی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اس کے بعد فجر کی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب وہاں سے روانہ ہونا میدان عرفہ کے لیے۔ تو اب یہ میدان عرفہ کے لیے جو روانہ ہوگا تو کون سی تاریخ ہوگی؟ 9ویں تاریخ ہو جائے گی، اسی کا نام ہے یوم عرفہ۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں واجبات فرض فرائض کے بیان میں کہ زوال کے بعد غروب آفتاب تک کے دوران وقوف کرنا یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں، صبح صادق سے پہلے تو وقوف کرنا ایک لمحہ کے لیے فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی زوال کے بعد پہنچ گیا ہے تو وقوف کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ نکل جائے گا، بلکہ سورج کے ڈوبنے تک وہاں رہنا یہ واجب ہے۔ واجبات کے بارے میں کل آپ نے پڑھا۔ والخروج بعد طلوع الشمس یوم الترویۃ، اور 8ویں تاریخ کو سورج کے نکلنے کے بعد نکلنا مکۃ المکرمہ سے
مینا کے لیے، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ نمبر 26 والمبیت بہا، اور مینا کے اندر رات گزارنا۔ کل راتیں جو آتی ہے اس کے اندر 5 ایام میں 4 راتیں آتی ہیں، 8ویں تاریخ کی رات، 9ویں تاریخ کی رات، 10ویں تاریخ کی رات، 11ویں تاریخ کی رات۔ ان راتوں میں سے صرف ایک رات گزارنا ہے کہاں؟ مزدلفہ میں، باقی ساری راتیں گزارنی ہے کہاں جا کر کے؟ مینا میں۔ 5 دنوں میں سے جو راتیں آئے گی اس میں صرف ایک رات میدان مزدلفہ کے اندر گزارنا ہے، جہاں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کریں گے، جمع تاخیر کریں گے، بس وہ رات۔ باقی سب رات کہاں گزاریں گے؟ مینا کے اندر۔ یہ 8ویں بھی رات کہاں جا کے گزار رہے ہیں؟ مینا۔ پھر چلے جائیں گے عرفہ، واپس آ جائیں گے مزدلفہ، وہاں ایک رات گزاریں گے، پھر مینا آ جائیں گے، اب مینا ہی کے اندر ساری رات گزاریں گے۔ ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس یوم عرفۃ الی عرفات، پھر مینا سے نکلنا سورج کے نکلنے کے بعد یوم عرفہ کے دن، یعنی 9ویں تاریخ کو، کہاں کے لیے؟ عرفہ کے میدان کے لیے، میدان عرفہ کے لیے۔ تو اب یہ 9ویں تاریخ ہوگی، تو مینا میں جب رات آدمی جا کر کے رات گزارے گا تو وہ مینا میں کتنی نماز پڑھے گا؟ کیونکہ سورج کے نکلنے کے بعد 8ویں تاریخ ہی کو نکل گیا ہے، 5 نماز، ظہر بھی پڑھے گا، عصر بھی پڑھے گا، مغرب بھی پڑھے گا، عشاء بھی پڑھے گا۔ اب سورج کے نکلنے کے بعد نکلنا ہے تو فجر بھی پڑھے گا، تو 5 نماز وہاں پڑھے گا۔ ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس، پھر مینا سے سورج کے نکلنے کے بعد نکلنا 9ویں تاریخ کو، یعنی یوم عرفہ کو، عرفہ میں میدان عرفہ کے لیے۔ اب میدان عرفہ میں جانے کے بعد جب سورج کے نکلنے کے بعد پہنچ گیا تو اب وہاں جا کر پھر امام خطبہ دے گا۔ کب خطبہ دے گا؟ نماز ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے، 7ویں تاریخ کو خطبہ دیا تھا نماز کے بعد، میدان عرفہ میں خطبہ دے گا نماز سے پہلے، 2 خطبہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس خطبہ دینے کے بعد پھر 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر ہی کے وقت میں ظہر کی اور عصر کی نماز ادا کرے، اور پھر اسی میدان عرفہ میں غروب آفتاب تک رکنا یہ واجب ہے۔ وقوف ہو گیا، زوال کے بعد رکا رہا تو وقوف ہو گیا، لیکن رکنا کب تک واجب ہے؟ غروب کے بعد۔ اب غروب جیسے ہو جائے گا اب وہاں سے نکل جائیں گے، اب وہاں نہیں ٹھہرنا، نہ مغرب کی نماز پڑھنا، وہاں سے نکلیں گے اور نکلنے کے بعد راستے میں بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، آ جائیں گے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں آ کر کے وہاں عشاء کی نماز پڑھیں گے اور وہاں رات گزاریں گے۔ فَيَخْطُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ قبل صلاۃ الظہر والعصر مجتمعۃ جمع تقدیم مع الظہر، پھر امام زوال شمس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنے سے پہلے، یعنی جمع تقدیم کرنے سے پہلے ظہر کے وقت میں 2 خطبہ دے، یجلس بینہما، جن دونوں کے درمیان وہ بیٹھے، اور بیٹھ کر کے وہ کیا، یعنی بیچ میں بیٹھے، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہو کر کے وہ خطبہ دے۔ والاستحاد بالتضرع والخشوع والبکاء بالدموع۔ نمبر 29 رونے میں، عاجزی کرنے میں کوشش کرے۔ اب وہاں جا کر خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے رو گر گرا کر کے دعا مانگے، آنسو بھی بہائے، آنسو نہیں بہا رہا تو بہانے کی کوشش کرے، اور عاجزی اور انکساری کے اندر کوشش کرے، اور آنسو سے رونے کی کوشش کرے، یہ بھی کیا ہے؟ مسنون۔ نمبر 30 والدعاء للنفس وللوالدین وللاخوان المؤمنین بما شاء من امر الدارین فی الجمعین، اور وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، دونوں جہاں کے معاملے سے متعلق جو چاہے دعا مانگے، فی الجمعین دونوں جمع کے اندر، یعنی جمع بین صلاتین کے درمیان جو بھی دعا ہو وہ دعا مانگے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے کیا کرنا ہے؟ والدفع بالسکینۃ والوقار بعد الغروب من عرفات، پھر غروب آفتاب کے بعد سکون و اطمینان کے ساتھ میدان عرفہ سے نکل جائے۔ یہ ہو گیا 31۔ نمبر 32 والنزول بمزدلفۃ مرتفعا عن بطن الوادی بقرب جبل قزح، اور پھر وہ قیام کرے، اترے مزدلفہ میدان میں بطن وادی سے اترتے ہوئے جبل قزح کے قریب۔ جبل قزح ایک پہاڑ ہے، اسی کے قریب مشعر حرام ہے، وہاں جا کر کے وقوف کرے، یعنی ٹھہرے۔ والمبیت بہا لیلۃ النحر، اور وہاں رات گزارے، یوم النحر والی رات۔ تو یہ ہو گیا 33۔ نمبر 33 لیلۃ النحر والی رات مزدلفہ کے اندر گزارے، بس باقی کل انشاءاللہ۔ پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لو۔ حج کے مسنونات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے نمبر 1 غسل کرنا ہے، اگرچہ حائضہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، یا وضو کرنا ہے جبکہ وہ احرام باندھنے کا ارادہ کرے۔ نمبر 2
تہبند کا پہننا ہے یا چادر کا تہبند کا پہننا ہے اور چادر کا اوڑھنا ہے، جبکہ وہ دونوں کے دونوں نئے ہوں، سفید ہوں۔ نمبر 3 خوشبو لگانا بدن پر۔ نمبر 4 2 رکعت نماز ادا کرنا اگر مکروہ اوقات نہ ہو۔ نمبر 5 کثرت کے ساتھ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کا کہنا ہے۔ نمبر 6 تلبیہ میں اپنی آواز کو بلند کرنا، یعنی یہ حکم مردوں کے لیے۔ کب کب کرے گا تلبیہ؟ جب وہ نماز پڑھے یا وہ بلند جگہ پر چڑھے یا کسی وادی میں اترے یا کسی قافلے سے ملاقات کرے یا صبح کے وقت۔ نمبر 7 تلبیہ میں تکرار کرنا مسنون ہے جب بھی تلبیہ پڑھنا شروع کرے۔ نمبر 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یعنی درود شریف کا پڑھنا۔ نمبر 9 جنت کی درخواست کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر 10 نیک لوگوں کی معیت کی درخواست کرنا۔ نمبر 11 آگ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ نمبر 13 مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 12 مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 13 باب معلیٰ سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہونا۔ نمبر 14 دن میں داخل ہونا۔ نمبر 15 اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 16 لا الہ الا اللہ کہنا خانہ کعبہ کے سامنے۔ نمبر 17 اپنی پسندیدہ دعا مانگنا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے وقت اور دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 18 طواف قدوم کرنا آفاقی شخص کے لیے جبکہ وہ حج مفرد اور حج قران کرنے والا ہو، جبکہ وہ حج افراد یا حج قران کرنے والا ہو، اگرچہ وہ اشہر حج کے علاوہ میں ہو۔ نمبر 19 طواف میں اضطباء کرنا۔ نمبر 20 رمل کرنا، یعنی 3 چکروں میں رمل کرنا اگر اس طواف کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہو اشہر حج میں۔ نمبر 21 میلین اخضرین کے درمیان تیز چلنا۔ یہ تینوں حکم مردوں کے لیے ہے نہ کہ عورتوں کے لیے۔ نمبر 22 باقی سعی میں اپنی حالت پر چلنا۔ نمبر 23 کثرت کے ساتھ طواف کرنا، اور یہ نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے آفاقی شخص کے لیے۔ نمبر 24 ظہر کی نماز کے بعد 7ویں تاریخ کو یعنی 7ویں ذی الحجہ کو خطبہ دینا مکۃ المکرمہ میں، اور یہ ایک ہی خطبہ ہے بغیر بیٹھے ہوئے جس میں وہ لوگوں کو حج کے احکام سکھلائے گا۔ نمبر 25 سورج کے نکلنے کے بعد 8ویں تاریخ یعنی یوم ترویہ کو مکہ سے نکلنا مینا کے لیے۔ نمبر 26 مینا میں رات کا گزارنا۔ نمبر 27 پھر مینا سے سورج کے نکلنے کے بعد یوم عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کو میدان عرفہ کے لیے نکلنا۔ نمبر 28 امام کا سورج کے ڈھل جانے کے بعد 2 خطبہ دینا، ظہر اور عصر کی نماز سے پہلے جمع تقدیم کے طور پر، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ جمع تقدیم کرنے سے پہلے ظہر کے وقت میں یجلس بینہما جن 2 خطبے کے درمیان امام بیٹھے گا۔ نمبر 29 عاجزی کرنے میں تواضع اختیار کرنے میں کوشش کرنا اور آنسو سے رونا۔ نمبر 30 اپنی ذات کے لیے، والدین کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے دنیا اور آخرت سے متعلق جو چاہے دعا مانگنا، دونوں جمع کے اندر یعنی جمع تقدیم میں بھی اور جمع تاخیر میں بھی۔ نمبر 31 میدان عرفہ سے سورج کے ڈوب جانے کے بعد سکون وقار کے ساتھ روانہ ہونا۔ نمبر 32 مزدلفہ میں قیام کرنا بطن وادی سے اترتے ہوئے جبل قزح کے قریب یعنی مشعر حرام کے قریب۔ نمبر 33 مزدلفہ میں لیلۃ النحر والی رات گزارنا، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ بس۔